پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے عجیب اور غریب جنازے کے بارے میں۔ ایک ایسے رئیس آدمی کا جنازہ جسے پڑھنے کے لیے ہر ایک مولوی منع کر رہا تھا۔ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ دوستو، کسی شہر میں ایک ایسا آدمی رہتا تھا جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ اللہ نے اس کو دولت، عزت، شہرت، اولاد، الغرض دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہوا تھا۔ اس کے باوجود یہ ایک نیک، ایماندار اور اللہ والے انسان تھے۔ اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ غریب، مسکین اور یتیموں پر خرچ کیا کرتے تھے اور ہمیشہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس رئیس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ سے بالکل الگ تھا۔ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتا رہتا کہ بیٹا، دنیا کے مال دولت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، مت بھولو یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے۔ اس لیے بیٹا، اس دولت سے غریب، یتیموں اور پریشان لوگوں کا حصہ ہمیشہ رکھنا، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو جائے گا وہ تیرا صرف کفن ہوگا۔ رئیس کا بیٹا دولت اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا۔ اس پر اپنے پتا کی باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں پڑا۔ وقت گزر رہا تھا اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ رئیس انسان سخت بیمار ہو گیا۔ کافی علاج کے بعد بھی کوئی فرق نہ معلوم دیا۔ ایک دن رئیس نے اپنے مولوی کو بلایا، ان کو ایک خط دیا، لفافہ دیا اور کہا، منشی، یہ خط کا لفافہ میرے بیٹے کو اس دن دینا جس دن میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ انتقال سے کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا، میری آخری خواہش ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کرنا۔ یہ میری آخری خواہش ہے اور تو میری آخری خواہش ضرور پورا کرے گا۔ باپ نے بیٹے سے وعدہ لیا۔ بیٹے نے باپ کو یقین دلایا وہ ان کی آخری خواہش ضرور پورا کرے گا۔ اس کے بعد اس رئیس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ رئیس کی لاش کو عرس دیا گیا۔ کفن پہنانے کے ساتھ بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق اسے پرانے موزے پہنائے۔ جنازہ قبرستان تک لایا گیا۔ کافی تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا بہترین مولوی ان کی نماز جنازہ پڑھنے آیا ہوا تھا، مگر جب معلوم پڑا کہ لاش کو پرانے موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے کو بلایا گیا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میت سے موزے نکالنے پڑے، مگر بیٹے نے مولوی کی بات نہ سنتے ہوئے ان سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے نے کہا، میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا ان کی یہ خواہش میں ضرور پورا کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا۔ سب لوگ رئیس کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے مگر وہ کسی کی بات سننے کو راضی ہی نہیں تھا۔ انہوں نے شہر کے بڑے سے بڑے علماء اکرام سے رابطہ کیا، ان کو پیسوں کا لالچ دیا کہ وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں، مگر شہر کے کسی بھی عالم نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، وہ نہیں مان رہے تھے۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ شریعت کے خلاف ہے، مردے کو کفن کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہنا سکتے۔ قبرستان میں امم اور گلاب اکرام کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ اسی حالت میں رئیس کا منشی لوگوں کو چیرتے ہوئے وہاں حاضر ہوا اور اس نے اس رئیس کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور وہ خط جو رئیس نے منشی کو دیا تھا اور کہا تھا، یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دے دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے رئیس کے بیٹے کو وہ خط دے دیا اور کہا کہ یہ آپ کے ابا نے مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں ان کی وصیت ہے اور یہ خط آپ کو اس وقت دیا جائے جب ان کا جنازہ قبرستان میں رکھا ہو۔ رئیس کے بیٹے نے خط ہاتھ میں لیا اور اسے کھولا۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ میرے پیارے بیٹے، دیکھ لے، میں شہر کا سب سے امیر انسان تھا، لیکن میں اپنے ساتھ
फटे हुए साधारण मोजे भी नहीं ले जा सकता। मेरे बेटे, आज मेरे साथ सिवाय मेरे कफन के मेरी कब्र में कुछ भी नहीं जा सकता। जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया वो दुनिया में ही रह जाएगा। मैं अपने साथ एक रुपया भी नहीं ले जा सकता हूँ। मैं जो सब कुछ तेरे लिए छोड़ के जा रहा हूँ उसे नेक राह पे खर्च करना। दौलत पर कभी भी फक्र मत करना, कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि ये दौलत इस दुनिया में ही रह जाएगी। उसने जब खत पढ़ा तो चारों तरफ देख के रोने लगा। उसने अपने बाप के पुराने मोजे उतारे, नवाज़े जनाजा पढ़ा गया और उसके बाप को दफनाया गया। अब वो भी अपने बाप की बातें याद कर कर उसकी बातों पर चलने लगा, उसी की राह पर चलने लगा। अब वो गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करता है और ज़रूरतमंद की मदद करता है। अपनी दौलत का आधा हिस्सा वो इसी प्रकार से खर्च करता है। अब वो अच्छी ज़िंदगी जीने लगता है। दोस्तों, कुछ वाक्य होते हैं, कुछ किस्से होते हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं जो गुजर जाती हैं लेकिन इंसानों के लिए सबक छोड़ जाती हैं। सच है कि जब इंसान मर जाता है तो वो मर ही जाता है। सिवाय कफन के कब्र में वो अपने साथ कोई भी चीज़ नहीं ले जा सकता, और जो चीज़ हमारे साथ कब्र में जाती है वो है हमारे अच्छे नेक कर्म आमान होते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।